بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو عافیت بخشے، دنیا کی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بچائے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کا یہ درس ہم سن رہے ہیں، الاربعین، یعنی وہ 40 حدیثیں جس میں اسلام کے بہت سارے احکام، بہت ساری مفید باتیں میرے اور آپ کے علم میں آتی ہیں، اس کا ذکر ہم سن رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے پہلی حدیث پڑھا، آج ہمارے ساتھ ایک دوسری حدیث ہے۔ یہ حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور سلف نے اس حدیث کو ام السنہ کا بھی نام دیا ہے، جیسے ام القرآن سورہ فاتحہ کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث جبریل ام السنہ ہے، یعنی سنت کے ساری حدیثیں اور اس کے مسائل، اسلام، ایمان، احسان، یہ ساری چیزیں اس حدیث کے ارد گرد ہیں، اور اس حدیث سے اخذ کی جا سکتی ہے، لی جا سکتی ہے۔ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کو سلف نے یہ نام بھی دیا کہ یہ ام السنہ ہے۔ تو یہ حدیث عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث نمبر 2 ہمارے ساتھ آج کے اس درس میں ہے۔ یہ حدیث اسلام، ایمان، احسان سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ ہم حدیث کا ترجمہ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ آدھے گھنٹے کا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے۔ عربی عبارت پڑھ کر پھر ترجمہ پڑھنے اور پھر اس کی شرح کا اتنا وقت ہمارے پاس نہیں رہتا۔ تو چلیے ہم سنتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین، ابو حفص، جن کی کنیت کل کے حدیث میں ہم نے پڑھا، ابو حفص ان کو کیوں نام دیا گیا اس کا ذکر بھی ہم نے سنا کہ بڑے پھرتیلے تھے اور شیر کی طرح، یعنی وہ پھرتی آپ کی طبیعت میں تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان کو کنیت دی گئی ابو حفص۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اور یہ بیٹھک مسجد نبوی میں تھی۔ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص خوب سفید کپڑوں اور سخت کالے بالوں میں نمودار ہوا۔ ہم سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے۔ اچانک ایک شخص آئے، ایک آدمی آئے جو بالکل سفید کپڑے اور ان کے بال انتہائی کالے تھے۔ وہ آئے اور وہ ہمارے لیے انجانے تھے، ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا، اور ان کے جسم پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے، بالکل سفید کپڑے تھے۔ سفر پر آنے والا تو اس کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، بال پراگندہ ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات وہاں نہیں تھی، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ وہ جو آنے والے تھے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ٹیک دیے، یعنی اپنے گھٹنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے لگا کر بیٹھ گئے۔ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو خود اپنی رانوں پر رکھا۔ آنے والے نے گھٹنے سے گھٹنا لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے،
اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے رانوں پر رکھا اور سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آنے والے نے سوال کیا کہ اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارا نہیں جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ دعا رسول کا دعا، تم ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نام سے بلایا نہیں جاتا تھا۔ لیکن یہاں جبریل امین نے بلایا، اور صحابہ کرام بھی کہتے تھے کہ ہم خود آگے بڑھ کر کوئی سوال کرنے سے ڈرتے تھے۔ اگر کوئی دور سے کوئی گاؤں والا آ جاتا اور سوال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے اور ہم کو جواب مل جاتا۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا، اور انہوں نے کہا اے محمد آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آنے والے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو، دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہر مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس سے آپ سامنے بٹھا کر پوچھیں کہ بھائی بتا اسلام کسے کہتے ہیں، تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں بتایا ھذا جبریل اتاکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حدیث آپ کو دین سکھلاتی ہے۔ کتنے نادان مسلمان ہیں جو دین سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کس سے سیکھیں گے؟ جاہلوں سے، ان پڑھوں سے، یا گوگل سے وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، دین علماء سے سیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے ہیں، وہ دین سکھانے آئے ہیں اور سوال کرنے کا طریقہ بتانے آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ کرام سوال کرتے تھے، تو سوال کرنے میں کوئی پوچھنے لگتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس کا بیٹا، میرا باپ کون ہے، یعنی میری بیوی کے پیٹ میں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، یعنی ایسے کچھ سوالات کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم سوال کرنے سے پہلے صدقہ کرو، بعد میں وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو جبریل امین جو آئے، سوال کا طریقہ بتلایا کہ نبی رحمت سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے، کیسے سوال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال تھا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی معبود تو بہت سارے ہیں، معبود بہت سارے ہیں جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں، لیکن برحق کوئی معبود نہیں، سارے مٹی پتھر ہیں، باطل ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالی ہے وہی معبود برحق ہے، وہی مسجود ہے، وہی مرجع خلائق ہے، اور اسی کی طرف سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی سے اپنی ساری چیزیں مانگتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی تعریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تم اس بات کی شہادت دو، گواہی دو کہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں ایک رکن ہیں، یہ دونوں جدا نہیں کی جا سکتے۔ پہلی بات، جب آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہیں، تو آپ نے اخلاص کی گواہی دے دی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ کا رسول مانا، تو آپ نے اتباع کی گواہی دے دی۔ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتی، یعنی اخلاص اور اتباع دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جیسے کہتے ہیں، اور پھر کہا
اسلام یہ ہے کہ تم نماز صلاۃ قائم کرو. نماز کی اصطلاح سے بہتر ہے کہ آپ صلاۃ کا لفظ استعمال کریں. نماز یہ فارسی لفظ ہے، اس سے بہتر ہے کہ صلاۃ کا لفظ آپ استعمال کریں، میں استعمال کروں. کہا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کا روزہ رکھو، صوم رکھو، اور پھر بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تمہارے اندر استطاعت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس کو اسلام کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبود برحق ہونے کی گواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، پھر نمازوں کا قیام اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ اور رمضان کا روزہ، بیت اللہ کا حج جس کے پاس وہاں تک جانے کے پیسے ہوں. تو سننے والے نے، پوچھنے والے نے کہا کہ تم نے سچ کہا. پوچھا انہوں نے، جواب سن کر پھر کہہ رہے ہیں کہ تم نے سچ کہا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا، خود سوال کرتا ہے آنے والا اور خود جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جواب بالکل صحیح کہا. تو پھر اس نے سوال کیا آنے والے نے کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. اسلام کی بات ہو گئی تو ایمان کی بات پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. یہ بڑی تفصیل طلب چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی ہیں. پھر کہا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ کے بعد رسولوں کا ذکر نہیں کیا، کتابوں کا ذکر نہیں کیا، رسولوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہ عالم غیبی ہے، یہ غیب ہیں. فرشتے دکھائی نہیں دیتے ہیں. فرشتے ایک ہی وقت انسان کو اس کی اصلی شکل میں دکھتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آتا ہے. اس کی موت کا وقت آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ پر ایمان کی بات کہی، پھر فرشتوں پر ایمان کی بات کہی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخرت پر دن پر ایمان لاؤ، ایمان یہ ہے کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ. ہم نے تقدیر کے بارے میں پڑھا. تقدیر کی بات جب آتی ہے تو آدمی کو 3 باتوں کا ماننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم پورا شامل ہے، سارے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہے. علم ازلی، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے، جو ہوا، جو ہونے والا ہے، جو نہیں ہوا تو کیا ہوگا، ہوگا تو کیسے ہوگا. ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا ہے، الکتاب. اور پھر دنیا میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. زمین کے کسی درخت کے کسی شاخ سے کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا. تو تمہاری میری زندگیوں میں کوئی انہونی ہوتی ہے تو کیا اس کی خبر میرے مالک اور آپ کے خالق کو نہیں ہے؟ ضرور ہے. ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اسی کی مشیت کا نفاذ ہوتا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے. اس کو ماننا پڑے گا. اور الخلق والایجاد، اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اللہ خالق کل شیء. اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور خود سے کوئی چیز پیدا نہیں ہو گئی جیسے دہریہ اور ملحدین کا عقیدہ ہے. تو تقدیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، اس آنے والے نے پوچھا ایمان کے بارے میں، تو کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی بھیجے ہوئے کتابوں پر اور رسولوں پر اور تقدیر کے اور اچھے اور برے پر، آخرت کے دن پر. تو اس نے کہا کہ تم نے سچ کہا. تو پھر ایک تیسرا سوال ان کا تھا
کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اعلیٰ مرتبہ ہے، یعنی سب سے بڑا رتبہ احسان کا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے ایمان کی، اس کے بعد ہے اسلام، یعنی آپ ایک بڑا سا سرکل ڈال لیں، یہ بڑا سا سرکل اسلام ہے، یعنی سارے مسلمان ہیں۔ اس کے اندر اور ایک سرکل ڈالیں، دائرہ ڈالیں، یہ ایمان کا دائرہ ہے، اور اس کے اندر اور ایک چھوٹا دائرہ سرکل ڈالیں، یہ احسان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں، اور احسان اس سے بڑا رتبہ ہے، یعنی یہ سب سے اعلیٰ رتبہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ یہی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ یقیناً تم ہی دیکھ رہا ہے۔ اگر تمہارے اندر وہ اسپرٹ پیدا نہ ہو، وہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ تم ہی دیکھ رہا ہے، یہ تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ساری چیزوں کو محیط ہے۔ اور اسی طرح اس آنے والے آدمی نے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آنے والے آدمی نے پوچھا آپ مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ اللہ اکبر، قیامت کے بارے میں پوچھا گیا۔ قیامت ایک غیب ہے، قیامت کسی کو پتہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس اس کا علم رکھا ہے۔ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہہ دیا کہ جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اس کے بارے میں بھی تو نہیں جانتا ہوں، یعنی جیسے تم نہیں جانتے ہو میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ قیامت کے بارے میں نہ کوئی قریبی فرشتہ جان سکتا ہے یا نبی مرسل جان سکتا ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا ہے، وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اس آنے والے نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کی نشانیوں کے بارے میں بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نشانیاں بتلائیں۔ علماء نے اس کی نشانیاں 3 تقسیم کی ہیں۔ کچھ نشانیاں ہیں جو گزر چکی ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جو جن کا تسلسل ہے، گزر رہی ہیں، کچھ نشانیاں بڑی نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں۔ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی نوکرانی اپنی مالکن کو جنے گی۔ ایک نشانی یہ کہا کہ نوکرانی اپنی مالکن کو جنے گی۔ علماء نے الگ الگ تفسیریں بیان کی کہ جنگوں کی زیادتی ہوگی، بھرمار ہوگی، اس کثرت سے لوگ عورتیں باندی بنائی جائیں گی کہ وہ پھر ان کی طرف سے کہ وہ مالکہ بن جائیں گی، یعنی ایسے کہا گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ قیامت کے قریب ماں باپ کے ساتھ نافرمانیاں ہوں گی، ماں باپ کی بات نہیں چلے گی، اولاد اپنی بات ماں باپ کو منوانے کی کوشش کرے گی۔ الگ الگ تفسیر اس کے بیان کی گئی، اور حقیقت میں یہ تفسیر بھی اچھی لگتی ہے کہ آج ہر اولاد اپنے ماں باپ کے تعلق سے ہی کہتی ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہر اولاد الا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ سارے بچے ماں باپ کے تعلق سے یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو کچھ نہیں پتا۔ اللہ اکبر۔ کہا ایک اور نشانی بتائی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کھانا نہیں ملتا تھا، جن کے پیروں میں چپل نہیں ہوتے تھے،
آج وہ بڑے کروڑپتی ہیں، مالدار ہیں، اپنی عمارتوں پر فخر کر رہے ہیں، ایسا ہے۔ اور پھر یہ سارے سوالات اور جوابات ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا، اس گفتگو کے بعد پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مدت تک میں وہاں بیٹھا رہا، میں انتظار کرتا رہا۔ دیکھیے کہ یہ بات ہوتی ہے، یعنی انہوں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا، ایک وقت کا انتظار کیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے، سوال کرنے والا عالم جلیل سے، اپنے عالم سے، اپنے شیخ سے سوال کرنے کے لیے وقت کا انتظار کرتا ہے، مناسب وقت ملے تو میں سوال کروں۔ لیکن کچھ جلد باز ہوتے ہیں، تقریر کاٹ کر اپنا سوال کرتے ہیں، ارے یہ سوال کا جواب دو، ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا کچھ دیر، اور پھر کہتے ہیں کہ بعض روایتیں آتی ہیں کہ پھر ایک دن، یعنی جتنا بھی مجھے موقع ملا میں نے انتظار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ ابھی جو آ کر انہوں نے میرے سے سوال کیا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ سوال کرنے والے جو تھے یہ کون ہیں، ان کے بارے میں تم کو معلوم ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے جو تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے، وہ جبریل تھے جو تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ تو دین کا علم علماء سے ملتا ہے، ہاں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھانے آیا ہے اللہ کا فرشتہ، علمہ شدید، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں بھی کہا کہ بالکل اللہ کا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں آخر میں کہا کہ یہ حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اس کے علماء نے الگ الگ شرح کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ 40 نووی، امام نووی کی جو 40 احادیث ہیں، اس کی مختلف شروحات علماء نے لکھی ہیں، اور مدینہ منورہ میں شیخ عطیہ سالم، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کا درس ہوتا تھا اسی پر۔ شیخ عبد المحسن العباد، ان کی اپنی شرح اسی پر ہے۔ شیخ صالح الفوزان، ان کی شرح اسی پر ہے۔ شیخ عبدالعزیز آل الشیخ، ان کی شرح اسی پر ہے۔ یعنی کئی علماء ہیں جو اس پر اپنے شروحات لکھ چکے ہیں۔ شیخ امان الجامی، ان کی شرح اس پر ہے۔ تو کئی شروحات ہیں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی بھی شرح ہے۔ تو ہم ان شروحات میں سے کچھ پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہوتا ہے، تو اس میں ساری باتیں ہم آپ کے سامنے نہیں لا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کو ہم 2 دن کے درس میں تقسیم کریں گے تاکہ پوری بات ہمارے سامنے آ جائے۔ سب سے پہلے ہم نے اس حدیث کا صرف ترجمہ پڑھا ہے، ہاں، صرف اس حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس حدیث سے ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو کہا کہ یہ حدیث بہت عظیم ہے۔ اس لیے عظیم ہے، جیسے میں نے کہا کہ سلف نے اس حدیث کو ام السنہ کہا گیا ہے۔ سارے قرآن کے لیے سورہ فاتحہ کا جو مقام ہے، وہی سارے احادیث کے لیے اس حدیث کا مقام ہے۔ اگر سورہ فاتحہ سارے قرآن کے لیے ام الکتاب ہے، تو ساری حدیثوں کے لیے حدیث ام السنہ ہے۔ اور اس حدیث میں دین کو بتلایا گیا ہے، جبریل امین دین بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ ایک اور فائدہ بھی اس حدیث سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ فرشتے کبھی انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بکثرت دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہم انسان فرشتوں کو اس کی اصلی شکل و صورت میں صرف موت کے وقت دیکھ سکیں گے، جب ملک الموت آئے گا،
جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے وہاں تک بیٹھے گا، اور پھر دوسرے فرشتے آئیں گے اور ہماری جان نکالیں گے، تب ہم اس کو دیکھ سکیں گے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جیسے جبریل امین اس شکل میں آئے ہیں، اسی طرح طالب علم کیسے استاد کے سامنے بیٹھے اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ کیسے بیٹھے، بالکل نیا لباس پہن کر، یعنی بالکل صاف ستھرا لباس پہن کر، بالکل ادب کے ساتھ سامنے بیٹھے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ استاد پڑھا رہا ہے اور پڑھنے والا اپنے موبائل میں ہے، اپنے اس میں ہے، کبھی بال برابر کر رہا ہے، کبھی اس میں وہ دیکھ رہا ہے، کہا کہ نہیں۔ خاص کر یہ تو عام علم ہے، لیکن علم دین کا ایک مقام ہوتا ہے، علم دین۔ ہاں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی۔ آج اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سن رہے ہیں تو آپ کا بھی یہی مقام ہونا چاہیے۔ میں آپ کو چلیے بتاتا ہوں، موطا امام مالک رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، موطا امام مالک، تو ہارون رشید کے سامنے بیان کیا گیا، اس کتاب کی اہمیت بیان کی گئی۔ اپنے دو بیٹوں کے ساتھ، امین اور مامون کے ساتھ وہ آئے اور امام مالک کو دعوت دی کہ آپ اپنے کتاب کے ساتھ دارالامارہ آ جائیں، میرا جو قصر ہے، محل ہے، وہاں آپ اپنی موطا لے کر آ جائیں، آ کر میرے بیٹوں کو پڑھائیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ہارون الرشید سے کہا کہ دیکھیے، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم کسی کے پاس نہیں آتا۔ ہاں، کنویں کے پاس لوگ پانی لینے کے لیے آتے ہیں، کنواں کسی کے پاس نہیں آتا۔ تو الغرض بات طے ہوئی کہ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ہارون رشید اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر پہنچے۔ نوکرانی نے کہا کہ دروازے پر ہارون الرشید ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ تو کہا کہ انتظار کروایا، کافی دیر یعنی ان کو انتظار کیا، تو فوراً دروازہ نہیں کھلا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا کہ امام یہ کیسی بات ہے، آپ ہمارے پاس نہیں آئے، چلو ہم آپ کے پاس آئے تو آپ نے ہم کو کھڑوا دیا، دروازے پر ٹھہروا دیا۔ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ میرے دروازے پر پہنچے، مجھے حدیث کا درس دینا ہے، تو میں اپنی تیاری کر رہا تھا، نہا دھو کر اچھی طرح میں خوبصورت لباس پہن لوں، اس لیے کہ مجھے یہ حدیث پڑھانی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ اہتمام ہوتا تھا حدیث کی تعلیم میں، حدیث کا درس دینے میں، اس خوبصورت لباس کے ساتھ، یعنی اچھی خوشبو کے ساتھ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا درس دیتے تھے۔ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سن کر اسے پہنچاتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں ملتا ہے۔ تو دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اس حدیث میں ہم کو معلوم ہو گیا اسلام کے 5 ارکان ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی آدمی دے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجود کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید الوہیت کی، توحید ربوبیت کی، توحید اسماء و صفات کی آدمی گواہی دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ اس حدیث سے یہ 5 ارکان یہ سمجھ میں آ گئے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا اس حدیث سے مجھے اور آپ کو اسلام اور ایمان دونوں میں فرق ہے۔ اسلام اور ایمان میں دونوں میں فرق ہے۔ میں نے آپ کو اچھی طرح بتایا کہ ہر مومن مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ جہاں جہاں دونوں چیزیں، جیسے کہا گیا کہ اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے، تو علماء نے کہا کہ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں، الجوارح، ہاتھ پیر سے ظاہر سے جو بھی آدمی کرتا ہے۔ ایمان باطنی چیز ہے، آپ کے دل میں جو ایمان ہے، قلبی اعمال ہے، اسے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اعمال میں ایمان میں یعنی یہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ہم ایمان کسے کہیں گے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان صرف تصدیق ہے، یعنی یہ کہہ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ کہا کہ نہیں، ایمان میں عمل بھی داخل ہے، اعمال ایمان میں داخل ہیں۔
اگر کوئی صرف تصدیق سے اپنے آپ کو مومن کہنا چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہیں ایمان کا ذکر کیا اس کے ساتھ ساتھ عمل کا ذکر کیا۔ بغیر عمل کے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، صرف دعوے سے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اس کا اقرار ابو طالب نے بھی کیا تھا، ابو طالب نے بھی کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساتھ بھی دیا، سپورٹ بھی دیا، لیکن پورے طریقے سے اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، پوری طریقے سے اسلام کی پر وہ رضامند نہیں ہوئے، تو اس لیے وہ مسلمان نہیں ہوئے، مومن نہیں ہوئے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف زبانی اقرار بھی نہیں ہے، منافق زبانی کے اقرار کرتے تھے، یعنی الگ الگ اس میں فرق ہے۔ علماء نے بہت ساری لمبی تفسیر اس کی کہا کہ اسلام کے بعد بات اس حدیث میں بتائی گئی ایمان کی، ایمان جن کے بغیر میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں کہا گیا ایمان کے 6 ارکان اس حدیث میں بتائے گئے۔ 6 ارکان کون سے ہیں؟ اللہ پر ایمان، بڑی لمبی تفصیلی بات ہے، بڑی لمبی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی کیا کیا شکلیں ہیں، اللہ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں لوگ کیسے بہک جاتے ہیں، ایک لمبی تفصیل ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر۔ آخرت کے دن پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی آدمی کے قبر میں جانے کے بعد سے، موت کے بعد سے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد قبر کا سوال و جواب ہے، اور پھر حشر ہے، اور پھر میزان ہے، اور صراط ہے، اور پھر تطائر الصحف ہے جہاں اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اور پل صراط کو وہ پار کرے گا، اور یہ ساری چیزیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، اعراف ہے، یہ ساری باتیں ہیں جو آخرت پر مشتمل ہیں۔ برزخ ہے، اسے ماننا پڑے گا، اور اس کے بعد تقدیر پر ایمان ہے، تقدیر کے اچھے اور برے پر۔ اس کی 4 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے، اس حدیث کو مکمل کریں گے۔ آج کی اس درس میں آپ کی سمجھ میں اس حدیث کا ترجمہ تو آ چکا ہے، حدیث جبریل۔ حدیث جبریل آپ کل جب ہماری اس مجلس میں آئیں، کل آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ایک مرتبہ اس حدیث کو پوری طریقے سے پڑھ لیں۔ کل جب ہم بیٹھیں گے تو کچھ مسائل جو علماء نے، مشائخ نے اپنے اپنے شروحات میں لکھے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، کیا کیا مسائل انہوں نے لکھے ہیں، ان مسائل کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور ویسے ہی پہنچاتا ہے جیسے اس نے سنا ہے۔ اس پر ہمارا یقین ہے۔ اے اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی مجھے اور سارے لوگوں کو توفیق دے۔ یا اللہ، ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلیہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، اس بیماری کو، اس بلا کو دنیا سے اٹھا لے۔ یا اللہ، تو شافی ہے۔ یا اللہ، انسانوں پر رحم فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔